پورے سال ہم شادی کریں گے لیکن محرم کے مہینے میں شادی نہیں کریں گے. کیوں؟ محرم کا مہینہ ماتم کا مہینہ کا، محرم کے مہینے میں شادی کر دی اپنے بیٹے یا بیٹی کی تو گھر میں ماتم ہی ماتم رہے گا. جبکہ سب سے اچھا مہینہ اور بابرکت مہینہ ہے وہ خیر و برکت کے اعتبار سے دیکھا جائے رمضان کا مہینہ چھوڑیے، لیکن اسلام کا پہلا مہینہ، اور سارے اچھے کام اسی مہینے میں ہوئے ہیں. زمین آسمان کی تخلیق اور یہ وہ، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات دی تو محرم کے مہینے میں یہ تمام چیزیں ہوئی. لیکن آدمی اس مہینے کے بارے میں کیا سوچتا؟ نہیں محرم کے مہینے میں ہم شادی نہیں کریں گے. یہ ہے بدشگونی، بدفال. گاڑی چل رہی ہے اسپیڈ میں، اچانک بلی راستے سے گزر گئی، روک دی گاڑی. کیا ہوا؟ نہیں بلی نے راستہ کاٹ دیا. ارے اتنے بڑے بڑے جواری، شرابی، کبابی راستہ کاٹ رہے ہیں، یوگی مودی سب راستے سے گزر رہے ہیں تو راستہ منحوس نہیں ہو رہا. بلی بیچاری اللہ کی مخلوق، بے قصور جانور، یہ گزر گیا تو راستہ روک. نہیں. ارے گاڑی روکنا تھی تو ان منحوس نیتاؤں کے گزرنے پر روکنا چاہیے تھی. کہ اب تو پتہ نہیں صبح صبح کس نیتا کا چہرہ دیکھ لیا، پتہ نہیں گاڑی آگے بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی. روکنا وہاں چاہیے، روک رہے اس بلی پر. یہ عقیدہ رکھنا کہ بلی کے گزر جانے کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ ہے. گاڑی روک دی، 2 منٹ روکے، اس کے بعد گاڑی چلا رہے، یہ ہے بدشگونی. حاجی صاحب حج کرنے جا رہے تھے، راستے سے واپس لوٹ آئے. بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ بلی راستے سے گزر گئی، اب حج نہیں ہوگا، لوٹ آئے. یہ ہے بدشگونی. عرب کے لوگ جب کوئی کاروبار کرتے تھے، کوئی بزنس کرنا چاہتے تھے تو ایک چڑیا پکڑ کے اڑاتے تھے. ایسے چڑیا پکڑی اور ایسے چھوڑ دیا، اگر وہ داہنی طرف گئی، رائٹ سائڈ گئی تو کہتے تھے ہمارا کام بن جائے گا، اچھا بزنس ہوگا، کاروبار اچھا ہوگا. اور اگر وہ بائیں طرف بھاگی تو وہ کام نہیں کرتے تھے. نہیں یہ چڑیا الٹی طرف بائیں طرف گئی ہے، اب تو ہمارا کاروبار فیل ہو جائے. نہیں ہم نہیں کریں گے بزنس، اس چڑیا نے بتا دیا کہ ہمیں نقصان ہو. یہ ہے بدشگونی، یہ ہے بدشگونی. اپنے چھوٹے سے بچے کو کھیل رہا ہے، کالا دھاگا لے کر اس کی کمر پہ باندھ دیا. یہ کالا دھاگا اس کو بچائے گا نظر بد سے. یہ ہے بدشگونی. یہ مائیں جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو نہلا دھلانے کے بعد ایک کالے رنگ کا کاجل کا ٹیکا لیتی ہیں اور اپنے بچے کے سر پہ یا گال پہ کہیں لگا دیتی ہیں، کالے رنگ کا یہ اس سے کیا ہوگا؟ نظر نہیں لگے گی. یہ ہے بدشگونی. معاف کیجئے گا، صرف اتنا سا کالا ٹیکا لگا دینے سے تم یہ سمجھتی ہو کہ میرے بچے پہ نظر نہیں لگے گی. ارے اتنا سا کالا ٹیکا کیا، پورا چہرہ بھی اگر تو کالا کر دے گی تب بھی یہ کالا رنگ اس کا کچھ نہیں کر سکتا ہے. اپنے بچے کو نظر بد سے بچانا ہے تو صرف یہ دعا پڑھو، الحمدللہ رب العالمین سے ولا الضالین آمین، اور اس کے بعد میں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ پڑھ کر اپنے بچوں پر دم کرو 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام. آپ کے بچے پر نظر نہیں لگے گی. یہ کالے ٹیکے بند کرو. ایسے لگا ٹیکا لگا دیا. کتنے بچے کھیلتے ہوئے ہماری گود میں آ جاتے ہیں، یہی بہار بنگال کے اندر. اے مولانا صاحب ذرا میرے بچے کے سر پہ ہاتھ پھیر دینا. گود لیا، کالا ٹیکا لگا ہوا ہے، کاجل لگا ہوا ہے. اس عقیدے کے ساتھ کہ کالا ٹیکا لگا دینے سے بچے پہ نظر نہیں لگے گی، غلط. 3 بار سورہ فاتحہ پڑھو، 3 بار قل اعوذ برب الفلق پڑھو، 3 بار قل اعوذ برب الناس پڑھو اور اپنے بچوں پر دم کرو. اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ایک بار پہلے پڑھیے آپ
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پھر اس کے بعد پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. یہ پوری سورت پڑھو. اس کے بعد پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. ایک بار پڑھ لیا. اب بچے پہ دم کر دو. اس کے بعد پھر پڑھو ایسے ہی, پھر پڑھو ایسے ہی, ایسے 3 بار پڑھ کے آپ صبح دم کر دو فجر کی نماز کے بعد, اور شام کو دم کر دو عشاء کی نماز کے بعد. موقع لگے تو دوپہر میں بھی دم کر دو ظہر کی نماز کے بعد. لیکن یہ سب کرنے کے لیے اماں کو اٹھنا پڑے گا صبح فجر میں. نماز پڑھنے کے بعد دم کرنے کے لیے. اب ان جھمیلوں سے بچنے کے لیے کچھ کٹھ ملاؤں نے کہہ دیا ہے کالا ٹیکا لگا دو نظر نہیں لگے. سچ بتا رہے ہیں یہی کٹھ ملا الٹی چھری سے کاٹے جانے والے ہیں. کالے اگر کالی چیز سے نظر رکنے والی ہوتی تو ہندو بھائی تو اتنے بڑے وہ کالی درگا ماں کا اتنا بڑا بو لگا لیتے ہیں اپنے گھروں میں زبان نکالے ہوئے کرے ہوئے. اب دیکھیے اس کا مطلب ان کے گھر پہ تو نظر ہی نہیں لگے گی. پورا اتنا بڑا رکھ لیتے ہیں دروازے پہ لگا دیتے ہیں زبان باہر نکلی ہوئی ہے. کیا کہیں گے آپ اس کو؟ یہ ہے بدشگونی. کتنے بچوں کو دیکھتا ہوں ننگے گھومتے ہو کالا کالا وہ بندھا ہوا ہے. سب کیا گنڈا باندھ دیا ہے. فلاں مولانا صاحب نے پڑھ کے دیا. ارے مولانا صاحب تو خود ہی باندھ لے اپنے کمر پہ. نہ ان گنڈوں سے کچھ ہونا ہے نہ اس ٹیکے سے کچھ ہونا ہے. الذین هم لا یتطیرون, جو بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جو جائیں گے 70,000 لوگ, وہ کون ہوں گے؟ جو بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے. ولا یکتؤون, جو اپنے جسم کو دگواتے نہیں ہوں گے. دگوانا سمجھتے ہیں نا؟ جانور کو داغا جاتا ہے تاکہ اس کو پہچان لیا جائے کھیت میں کس کا جانور ہے. اسی طریقے سے یہاں پر وہ چلوانا, ہاتھ پہ کچھ ٹیٹو بنوانا, مشین چلوانا, نام لکھوانا یا کوئی ٹیٹو بنوانا تاکہ وہ نشان بنا رہے, اس کو کہتے ہیں دگوانا. جو صابن سے پھر مٹتا نہیں ہے, اس کا نشان باقی رہتا ہے. جب تک آپ آپریشن نہیں کرائیں گے جب تک وہ مٹے گا نہیں. جتنے لوگوں نے اپنے جسم کو دگوایا ہے پہلی فرصت میں آپریشن کر کے اس کو مٹوا دیجئے. اگر اس حال میں مر گئے تو اللہ کی قسم تمہاری بخشش نہیں ہوگی. جس کے جسم کو داغا گیا ہو اور اس نے اپنے جسم پر دگوایا ہو, ایسا آدمی اگر مر جائے تو اس کی جنازے کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے, اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا بھی جائز نہیں. لکھے بیٹھے ہیں اپنی اپنی معشوقاؤں کے نام, لڑکے اور لڑکیاں لکھ بیٹھی ہیں اپنے محبوبوں کے نام. کبھی یہاں لکھ لیا کبھی یہاں دگوا لیا. صاحب دیکھ, کچھ لوگ تیزاب سے بھی لکھ دیتے ہیں, کچھ لوگ چھری سے لکھتے ہیں کاٹ کے. یہ سب دگوانے کے حکم میں شامل ہے. دگوانے. شیخ صالح العثیمین کا فتویٰ ہے کہ اگر کسی آدمی کا موت اس حال میں ہوتی ہے کہ اس کے جسم پر ٹیٹو بندھا ہوا ہے, داغا ہوا ہے, تو اس شخص کی نہ تو نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور نہ مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن کیا جائے گا. کرنے کو تو کچھ بھی کرنا. تو بغیر حساب و کتاب کے جو جنت میں جائیں گے ان میں جو اپنے جسم کو دغواتے نہیں ہوں گے. مدرسے کے بچوں تم لوگ بار بار اٹھ رہے ہو, جاؤ یہاں سے چلو. جس کو جانا ہو یہاں سے جاؤ جی, بار بار اٹھ کر ڈسٹرب مت کرو یہاں پر. الذین هم لا یتطیرون ولا یکتؤون, اور جو اپنے جسم کو
دغواتے نہیں ہوں گے. اور تیسری چیز سن لیجئے, جو بغیر حساب و کتاب کے جو لوگ جنت میں جائیں گے ان میں تیسری چیز کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث, اللہ کے نبی فرماتے وَلَا يَسْتَرْقُونَ, جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں. بہت صاف لفظ موجود ہے, کوئی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے ہوں گے. مولانا صاحب بخار آ گیا, پھونک دو میرے اوپر. اب مولانا جرجی صاحب بیٹھو, بیٹھ, پڑھ رہے ہیں, چھو دم کر رہا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, دم کرنا جائز ہے. مسئلہ یاد رکھیے گا, کسی بیمار آدمی پر سورہ فاتحہ پڑھنا, معوذتین پڑھ کر دم کرنا, اللہم اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما, یہ دعا پڑھ کر دم کرنا جائز ہے. آپ اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتے. قرآن کی آیتیں پڑھ کر, صحیح حدیثیں پڑھ کر, جو آیات شفا اور آیات دعا ہے اس کو پڑھ کر دم کرنا جائز ہے. لیکن اگر کوئی بیمار آدمی یہ بھی نہ کرائے اور اللہ پر بھروسہ کر کے چھوڑ دے کہ نہیں اسی نے بیمار کیا ہے وہی ہمیں ٹھیک کرے گا, اگر اس کی مرضی ہوگی تو ہم کیوں جائیں کسی ملا مولوی کے پاس جھاڑ پھونک کرانے. اگر وہ اللہ پر توکل کر کے چھوڑ دیتا ہے تو یہ اور زیادہ بہتر ہے. اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا يَسْتَرْقُونَ, جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے ہوں گے. جھاڑ پھونک کی آڑ میں اصل میں بہت برے برے کام ہو رہے ہیں. مردوں کے ساتھ ساتھ جوان لڑکیاں بھی ملا مولویوں کے سامنے بیٹھ جاتی ہیں کہ پھونک دو میرے اوپر. ہم سمجھتے ہیں, ہمارا باپ سمجھتا ہے لڑکی کا کہ چلو قرآن ہی تو ہے, اللہ کا کلام ہے, اور پھونکنے والا تو مولانا ہے. مولانا تو فرشتہ ہوتا ہے بیچارہ, وہ انسان کہاں ہوتا ہے, وہ تو فرشتہ ہوتا ہے. جس طریقے سے پردہ 10 سال کی عمر کی لڑکی کو, 10 سال سے بڑی لڑکی کو جس وقت 10 سال کی ہو جائے اس کے بعد لڑکی کو اپنا چہرہ بھی چھپانا پڑے گا, اپنے ہاتھ کی ہتھیلیاں بھی چھپانا پڑیں گی, اس کو پردہ کرنا پڑے گا. اور جن لوگوں سے پردہ کرنا ہے ان میں ملا مولوی بھی شامل ہیں. اب لڑکی کا باپ لڑکی پر دم کر سکتا ہے, لڑکی کا بھائی لڑکی پر دم کر سکتا ہے, لڑکی کی ماں لڑکی پر دم کر سکتی ہے, لڑکی کا شوہر لڑکی پر دم کر سکتا ہے. معاف کیجئے گا مولانا جرجیس, آپ کی جوان بیٹی پر دم نہیں کر سکتے ہیں سامنے بٹھا کر. وَلَا يَسْتَرْقُونَ, جھاڑ پھونک نہیں کراتے ہوں گے. جھاڑ پھونک اگر کوئی شخص کرتا ہے قرآن و حدیث کے دائرے میں تو جائز ہے, لیکن اگر اللہ پر بھروسہ کر کے یہ بھی نہ کروایا جائے تو افضل ہے, بہتر ہے. وَلَا يَسْتَرْقُونَ. اور چوتھی چیز وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اور جو اپنے رب کے اوپر پورا پورا بھروسہ اور توکل کرتے ہوں گے یہ لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. اب جنت میں جانے والے کتنے لوگ ہو گئے؟ جنہوں نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں جائیں گے, جنہوں نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ نماز پڑھی, روزہ رکھا, حج کیا, زکات دی, یعنی چاروں کام کیے, یہ جنت میں داخل ہوں گے. اور تیسری چیز من کان فی آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, اور جس کی زبان سے آخری جملہ لا الہ الا اللہ نکلا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا. جو بدشگونی نہیں کرتا ہوگا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا. بغیر حساب و کتاب کی جانے والوں میں یہ بھی شامل ہے. اور جو اپنے جسم کو دغواتے نہیں ہوں گے, اور جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے ہوں گے, اور جو اپنے رب کے اوپر پورا کا پورا توکل اور بھروسہ اور اعتماد کرتے ہوں گے, اللہ کے علاوہ انہوں کا یہ اعتماد کسی اور کے اوپر نہیں گیا ہوگا, یہ بغیر حساب یہ جنت میں جانے والے لوگوں میں سے ہوں گے. آئیے ایک اور آسان طریقہ بتا دوں جنت میں جانے کا, اور بہت آسان ہے. ما منکم من احد یتوضأ فیحسن الوضوء ثم یقول
اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیۃ. تم میں سے جس نے وضو بنایا، لیجئے، تم میں سے جس نے وضو بنایا، فَيُحْسِنَ الْوُضُوءَ، اور اچھی طریقے سے وضو بنایا. ایک تو ہوتا ہے وضو بنانا اور ایک ہوتا ہے اچھی طریقے سے وضو بنانا. وضو بنانا کیا ہے؟ جیسے بہار میں ایک جگہ ہم جلسے میں گئے تو جو ٹوٹیاں لگی تھیں مسجد میں، نل جو لگے ہوئے تھے، وہاں بیٹھ کر میں وضو بنا رہا تھا تو جماعت کھڑی تھی. بہاری کا ایک آدمی بیچارہ آیا اسی گاؤں کا اور میرے پاس آ کر بیٹھ کے وہ بھی وضو بنانے لگا. اور ہم سے پوچھتا ہے کہ مولانا صاحب ہم کتنی رکعت ہو گئی؟ ہم نے کہا شاید 2 ہو گئی ہیں، 2 بچی ہیں. 2 ہو گئی کہ ہاں. اب دیکھیے اس کی وضو کی اللہ، اس کو دونوں مل گئی اور میں جب تک وضو بنا کے پہنچا تو میری ایک اور چھوٹ گئی. بیٹھا تو نکل چکی تھی، 2 رہ گئی تھی. پوچھا کتنی مولانا کتنی ہو گئی؟ ہم نے کہا 2 ہو گئی، شاید 2 رہ گئی. اس نے اتنی جلدی وضو بنایا کہ جو رہ گئی تھی وہ دونوں مل گئی. اب اللہ بہتر جانے کہ اس نے وضو بنایا کہ کیا کیا. یہ وضو نہیں. کون سا وضو بنانے والے کو جنت مل رہی ہے؟ وضو سیکھیے کیا ہے. فَيُحْسِنَ الْوُضُوءَ، اچھی طریقے سے وضو بنانا. اچھی طریقے سے وضو کیا ہے؟ آپ ایک چلو پانی لیجئے، جیسے نل پر بیٹھے تب بھی ٹوٹی کھولیے، پانی لیجئے، ٹوٹی بند کر دیجئے. پانی زیادہ ضائع نہ ہو. 2 مد پانی میں اللہ کے رسول وضو بنا لیتے تھے. 4 مد کا 1 سا ہوتا ہے. 4 مد کا 1 سا ہوتا ہے اور 1 سا 2.5 کلو کا ہوتا ہے. کتنے کا؟ 2.5 کلو کا، یعنی 2.5 لیٹر میں کا آدھا کرو تو کتنا ہوا بھائی؟ 2.5 کلو. یہ 4 مد ہے. 4 مد کا 1 سا، اور 1 سا کتنے کا ہوتا ہے؟ 2.5 کلو کا. تو آدھا سا یعنی 4 میں سے 2 مد، تو آدھا سا یعنی 2.5 کلو کا آدھا کریے تو کتنا ہوا؟ 1.25 لیٹر پانی میں اللہ کے رسول وضو بنا لیتے تھے. سن لیجئے، یہ ایک بالٹی بھر کر وضو بنانے والوں، وضو بنانے کا ثواب تو ملے گا، لیکن 1 بالٹی پانی جو خرچ کر دی اس کا گناہ بھی پڑے گا. تم بچو گے نہیں. سوچئے. 2 سا 2.5 دونی 5 لیٹر کی ایک کٹی میں اللہ کے رسول غسل کر لیا کرتے تھے، پورا نہا لیا کرتے تھے. اور وہ بھی غسل جنابت، ناپاکی والا غسل کر لیتے تھے. مولانا صاحب اتنے میں تو ہمارے پیر بھی نہیں دھلیں گے. غسل خانے میں جاتے ہی پہلے ہم ٹوٹی کھول کے اپنا باتھ روم صاف کرتے ہیں، اتنا پانی تو ہم غسل خانے کو صاف کرنے میں لگا دیتے ہیں. ایک ایک چیز کا حساب ہوگا. پانی کی قدر ان سے پوچھو جس ملکوں میں پانی بڑی مشکل سے ملتا ہے، ان سے پوچھو پانی کی قدر، ان سے پوچھو. اور راجستھان کے علاقے میں جہاں گرمی بہت پڑتی ہے اور ریگستانی علاقہ ہے، ان لوگوں سے پوچھو. پہاڑی علاقوں پر جہاں پانی پہنچتا نہیں ہے، ان سے پوچھو پانی کی قدر. تو یہ کھولا یا لوٹا ہے، پلٹا، یہ پانی لیا، اب اس کو ایسے ملیے. یہ اچھی طریقے سے وضو بنانا. یہ ہوا؟ ابھی نہیں ہوا. اب یہ انگلیاں اس میں ڈالیے ایسے، یہ والی انگلیاں ادھر اور یہ والی انگلیاں ادھر. یہ پھر دوسری بار لیجئے، پھر ایسا کیجئے، پھر ایسے کریے، پھر تیسری بار پانی لیجئے، پھر ایسے کیجئے. یہ ہوا. اب آئیے پھر ایک چلو پانی لیجئے، آدھا پانی منہ میں، آدھا، اور آدھا بچے پھر ناک میں چڑھائیے.
جس حدیث میں یہ آیا 3 بار کلا کرو، پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالو، بہت ہی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں یہ حدیث ضعیف ہے۔ ایک ہی چلو پانی لینا ہے، آدھا منہ میں۔ اب شروع میں تھوڑی سی عادت نہیں بنے گی، کبھی پورا ہی چلا جائے گا منہ میں، کیونکہ ابھی یہاں تک عادت نہیں ہے آپ کی۔ آدھا منہ میں اور آدھا ناک میں۔ اب داہنے ہاتھ کی انگلی سے دانتوں کو رگڑیے ایسا، اور بائیں ہاتھ کے یہ انگوٹھا اور یہ والی انگلی یہ ناک میں ڈالیے ایسے، اور اس کے بعد ناک سے نکالنے کے بعد جو آدھا پانی منہ میں تھا اس کا کلا کیجئے، جو پانی منہ میں اس کو نیچے ڈالیے، اور یہ انگوٹھے سے بائیں ناک کا نتھنا پکڑیے ایسے دبائیے، اور ناک جھاڑیے کس کے۔ ہم زیادہ زور سے نہیں کریں گے، نہیں تو پتہ چلا یہاں اصلی کی یہیں ٹپک جائے گا۔ ایسے کر کے جھاڑیے، پھر اس انگلی سے آپ یہ پکڑ کے دبائیے ایسے، پھر جھاڑیے، اور پھر دونوں ہاتھ سے پکڑ کے اس کو صاف کریے۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیے، ابھی تو پیر تک ہم پہنچے بھی نہیں ہیں، ایمانداری کے ساتھ بتائیے ہاتھ دھلنے تک اور کلا اور ناک میں پانی ڈالنے تک کتنے لوگ عمل کرتے ہیں ہماری سوسائٹی اور سماج میں؟ اس کا مطلب ہمارا وضو بھی ابھی صحیح نہیں ہے، نماز کا نمبر تو بہت دور میں آئے گا۔ ابھی ایک بار ہوا، ایسے ہی دوبارہ پھر پانی لینا ہے، اور پھر آدھا منہ میں اور آدھا ناک میں چڑھانا ہے، اور پھر وہی دہرانا ہے۔ پھر تیسری بار آدھا منہ میں آدھا ناک میں، اور پھر یہی کرنا ہے۔ اب آیا نمبر چہرے کا۔ اب دیکھیے یہ نہیں، ابھی ہاں چہرے کا۔ ایک چلو پانی لیا اور ایسے لے کے چلو ایک ہی بھرنا ہے۔ بہت سے لوگ نل کی ٹوٹی میں ایسے دونوں ہاتھ لے کر پھر منہ دھلتے ہیں، پانی کا ضیاع ہے، پانی کی بربادی ہے۔ پانی ایک ہی چلو لینا ہے، اور اس ایک چلو پانی کو لے کر ایسے یہ ایسے کریے، پھر لیجئے، پھر ایسے کریے، مطلب کانوں کی لو تک یہ۔ اور جب 3 بار ایسے کر لیں، پھر ایک چلو پانی الگ لیجئے، یہ 3 بار منہ ہو گیا۔ اب ایک چلو پانی لے کر اس کو دونوں ہاتھوں پر ایسے ڈال کے یہ ایسے کر کے، اب یہ داڑھی میں ایسے، جس کی داڑھی ہو وہ ایسے کرے۔ اب جس کی داڑھی ہوگی وہ کرے گا۔ اب چکنے چپاٹ لیڈیز چہرے والے تھوڑی کر پائیں گے بیچارے، جن کے چہرے عورتوں کی طرح، بیچارے کیا کریں گے؟ وہ بیچارے نہیں لیں گے چلو پانی، داڑھی نہیں ہے تو کیا کریں گے وہ؟ جس کی داڑھی ہے وہ، یہ ہے آپ کا منہ۔ مولانا صاحب تقریر کہاں کر رہے ہیں؟ یہ مسئلے سیکھنا ضروری ہے، جلسے بہت سن چکے ہیں آپ، لمبی چوڑی تقریریں بہت سن چکے ہیں آپ۔ 20 سال سے تقریریں کرنے آ رہا ہوں، اگر ہمارا وضو ہی صحیح نہیں ہے تو 20 سال کی محنت بیکار ہو گئی۔ جلسے نماز اور عادی بنانے کے لیے ہوتے ہیں عبادت کا۔ اگر ان جلسوں سے ہماری عبادتیں ویسی کی ویسی ہو رہی ہیں تو پھر ان جلسوں کا کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہماری زندگی پر، جب ہمارا وضو صحیح نہیں، ہماری نمازیں صحیح نہیں۔ اور کل انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کو نماز کے ٹاپک پر، آج یہ بتا رہا ہوں جنتی کون، اور کل نماز کے ٹاپک پر اذان کیوں دی جاتی ہے، کل یہ بتاؤں گا۔ ظہر میں 4 رکعت کیوں ہے، کل یہ بتاؤں گا۔ فجر میں 2 رکعت کیوں پڑھی جاتی ہے، یہ بتاؤں گا۔ مغرب میں 3 رکعت کیوں پڑھی جاتی ہے، یہ بتاؤں گا۔ مغرب اور عشاء کی اور فجر کی نماز میں زور سے کیوں پڑھا جاتا ہے، امام زور سے تلاوت کیوں کرتا ہے، ظہر میں اور عصر میں آدمی آہستہ کیوں پڑھتا ہے، کل یہ بتاؤں گا۔ کل کی تقریر تھوڑی دوسرے حساب کی ہوگی، نمازی پر، لیکن یہ بتایا جائے گا کہ زور سے قرأت کیوں کی جاتی ہے اور آہستہ کیوں کی جاتی ہے، ظہر میں 4 کیوں ہیں اور عصر میں 4 کیوں ہیں اور عشاء میں 4 کیوں ہیں، اور فجر جو سب سے اہم نماز ہے جس میں اٹھنا مشکل ہے اس میں 2 ہی کیوں ہیں۔ تو یہ وضو اب 3 بار چہرہ ہو گیا، اب یہ ہاتھ ایسے لیجئے، ایک چلو پانی بس، اور اسی کو آپ چڑھا لیجئے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ایسے کرو گے تو گناہ اوپر چڑھ جائیں گے۔ اللہ کے بندے اپنی عقل سے مت دوڑاؤ ساری خرافاتیں۔ پانی لیا اور ایسے کرو،
اور اس ہاتھ سے ایسے ایسے یہ کوہنی تک آپ دھلیے، پھر لیجئے، پھر کوہنی تک دھلیے، پھر اسی داہنے ہاتھ میں ایک چلو پانی بھر کر پھر الٹے ہاتھ پر ایسے ایسے کیجئے، یہ پھر لیجئے، پھر کیجئے، اور اس کے بعد میں ایک بار پانی لیا چلو میں، ایک ہی چلو پانی، پھر لے کر پھر آپ کو ایسے کر کے یہ کرنا ہے. سنیے مسا یہاں تک لائیے جہاں پر سر پر تکیہ رکھتے ہیں آپ، یہ یہاں تک، جس کو ہم لوگ گدی بولتے ہیں، یہاں تک لائیے ہاتھ، بالکل ایسے ہی. اور اس کو پوری طریقے سے، بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں جو ہپی کٹ بال رکھتے ہیں، جو شاہ رخ خان بنے ہوئے ہیں، ارے ہم کیا ان کے نام لیں، جو ہجڑے بنے ہوئے ہیں، یہ کہوں یہ زیادہ بہتر ہے. ہم تو یہ جملہ استعمال کریں گے، جس کو برا لگتا ہو وہ لگے اور کل نہ آئے. جو آج کل بالکل لمبے لمبے بال رکھ کر وہ بنے ہوئے ہیں ہپی کٹ، ہجڑے کٹ، یہ کچھ بال دیکھیں نا آپ کیسے کٹ رہے ہیں، یہاں سے بالکل مشین چل رہی ہے، یہاں سے چل رہی ہے، یہاں پر دیکھ رہے ہیں جیسے ٹلو پمپ رکھ دیا گیا ہو، یہاں سے ٹکلا، یہاں سے ٹکلا، یہاں سے ٹکلا، بال یہاں پر ہیں. قسم خدا کی ایسا لگتا ہے یہ بال کون سے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں سور کٹ بال، سور کٹ بال ہے یہ لوگ رکھ رہے ہیں آج. یہ تو کیا ہے سر کا مسا، یہ اور پھر یہاں سے واپس لائیے، یہ اب آپ کا سر کا مسا ہو گیا. اور زور سے کرنا ہے، بال بگڑ جانے دو. ارے ہمارے بھی تو بگڑ گئے ہیں، ہم بھی تو کنگھی انگی کر کے آئے. آپ کو سمجھانے کے لیے دیکھیے، یہ لیا یہاں سے لے کے ایسے، یہ لیجیے، یہ ہو گیا، پھر یہاں سے واپس لائیے، یہ. اب اس کے بعد دوبارہ پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، اسی دونوں انگلیوں کو کان میں ڈالیے اور کان میں آپ پھیرتے چلے جائیے. آپ کی انگلی اپنے آپ گھومتی رہے گی. کیوں؟ اس میں وہ گڈھے بنے ہوئے ہیں، یہ اپنے آپ جب آپ ایسے کریں گے، ایسے چلائیں گے تو سب اس کی جو نالیاں بنی ہوئی ہیں اس میں جاتا رہے گا. یہ کرنے کے بعد ایسے دیکھیے، یہ کر لیا، اور یہ دو انگوٹھے، یہ دیکھیے، یہ غور سے اس وقت خرگوش میں سمجھنا ہم کو، یہ دو انگوٹھے جو ابھی یہاں کرنے کے بعد یہ ایک بار، یہ ہے آپ کا سر کا مسا. ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا ایسا وضو کون بنا رہا ہے؟ چلے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، 900 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو. اب اس کے بعد میں آئیے پانی کے لیے پیر دھلنے کا. تو یہ پیر دھلنے کا بڑا عجیب مسئلہ ہے، 3 بار کیسے دھلا جائے گا؟ اب چلو بھر پانی لے کر تو نہیں دھلا جائے گا، تو آپ کے پاس جو لوٹا ہو تو وہ اس پہ تھوڑا سا پیر میں الٹ کر یہ کریے ایسے، اور پھر یہ انگلی ایسے، ایک انگلی، اب ہم موجے پہنے ہیں تو اس لیے ایک انگلی کو جیسے ہم ہاتھ میں کیا تھا ایسے اس کو بھی ایسے کریے. آپ کو لگتا ہے کہ کہیں خشک نہ رہ جائے، تھوڑا سا پانی اور ڈال لیجئے، پھر ایسے کریے، یہ ایسے 3 بار یہ اور 3 بار یہ. دونوں پیر کم سے کم یہاں تک، ٹخنے تک، یہاں تک دھلنا ہے. زیادہ اگر آپ دھل لیتے ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، دھل سکتے ہیں. یہ ہے آپ کا وضو، جس کو کہتے ہیں فیحسن الوضو، اچھی طریقے سے وضو بنا. اب حدیث سنیے، ما منکم من احد یتوضأ فیحسن الوضوء ثم یقول، تم میں سے جس نے وضو بنایا اور اچھی طریقے سے وضو بنایا، اور وضو بنانے کے بعد کھڑا ہو گیا، وضو بنا کر فارغ ہوا، کھڑا ہو گیا، کھڑا ہونے کے بعد جس نے یہ دعا پڑھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، جس نے وضو بنانے کے بعد یہ دعا پڑھی، الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، ایسے آدمی کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جنت کے 8 دروازے اس آدمی کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. اچھی طریقے سے وضو بنا کر دعا مانگنے والا، دعا پڑھنے والے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یہ ہے جنت. موبائل میں 2 GB خرچ کر کے جہنم کما رہے ہو، پیسہ خرچ کر کر کے وہ جہنم لے لیتے ہو، لیکن جنت فری میں مل رہی، ہم لینے کے لیے تیار نہیں. یہ ہو گیا وضو. اور وضو بنانے کے بعد جس نے دعا پڑھی، اور دعا دیکھو اتنا سا بچہ کرسی چوری کر کے کہاں بھاگ رہا ہے، رہنے دو، کسی بڑے باپ کا بیٹا لگ رہا ہوں، ابھی سے زمین پہ نہیں بیٹھ رہا، ابھی سے کرسی پہ بیٹھ رہا ہے. ہمیں ڈر لگتا ہے آگے چل کے یہ مودی نہ بن جائے. تو
وضو بنایا اور اچھی طریقے سے وضو، اور وضو بنانے کے بعد یہ دعا، بہت سے لوگ یہ دعا بھی پڑھتے ہیں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، کوئی حرج نہیں، پڑھ سکتے ہو، جائز ہے، لیکن مسلم شریف کی حدیث میں اتنی ہی دعا بتائی جتنی میں نے پڑھی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اگر اتنی دعا پڑھتے ہیں تب بھی کافی ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے، مسلم کی ہے، ترمذی کے اندر الفاظ کی زیادتی ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات۔ تو جس نے یہ دعا پڑھی اس کے لیے جنت کا 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب سنیے، وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد دعا پڑھی، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے۔ ایک اور حدیث اسی میں جوڑ دیتا ہوں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال میں نے جنت کا دورہ کیا، اے بلال مجھے جنت دکھائی گئی، اے بلال جب مجھے معراج ہوئی اور مجھے جبریل نے جنت کا معائنہ کرایا، مجھے جنت دکھائی تو میں نے جنت دیکھی، جنت کے اندر ہم نے تمہارے جوتوں کی آواز سنی، اے بلال جنت کے اندر میں نے تمہارے جوتوں کی آواز سنی، تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو جس عمل کی وجہ سے میں نے جنت کے اندر تمہارے جوتوں کی آواز سنی، یعنی اللہ نے مجھے پیش کی، یہ بتا دیا ہے، مجھے اللہ نے پہلے ہی سے یہ باخبر کر دیا ہے کہ میں بلال کو جنت دے کر رہوں گا۔ اے بلال ایسا عمل بتاؤ جو تم دنیا میں کرتے ہو اور اللہ نے اس عمل کے بدلے میں تمہیں جنت دے دی۔ تو جانتے ہو حضرت بلال نے کون سا عمل بتایا؟ کہا اللہ کے رسول ویسے تو میں نہیں جانتا کہ کوئی عمل میرا زیادہ ہو، جو سب کرتے ہیں وہ میں بھی کرتا ہوں، جتنا سب کرتے ہیں اتنا میں بھی کرتا ہوں، لیکن ایک عمل شاید ہے جو میں اوروں کو کرتے ہوئے نہیں دیکھتا۔ فرمایا کیا؟ بلال بتاؤ کیا؟ فرمایا اے اللہ کے رسول میں بغیر وضو کے کبھی نہیں رہتا، میں بنا وضو کے کبھی نہیں رہتا۔ اے اللہ کے رسول جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے، جب بھی میں پیشاب و پائخانے سے فارغ ہوتا ہوں، جب بھی میں سو کر اٹھتا ہوں، یا جب بھی میرا کسی اور وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کسی اور وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اے اللہ کے نبی پھر میں فوراً وضو بنا لیتا ہوں، اور جب بھی میں وضو بناتا ہوں تو میں 2 4 6 8 رکعت جتنی اللہ مجھے طاقت دیتا ہے میں ضرور پڑھ لیتا ہوں، یعنی میں وضو بنا کر 2 4 نفل نماز تحیت الوضو میں ضرور ادا کر لیتا ہوں۔ پہلی چیز میں بنا وضو کے نہیں رہتا، جب بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے میں فوراً دوبارہ وضو بنا لیتا ہوں، اور جب بھی میں وضو بناتا ہوں تو میں 2 رکعت کم سے کم تحیت الوضو ضرور پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا بس 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 اے بلال یہی تیرا وہ عمل ہے جو تجھے جنت کے اندر لے گیا۔ پتہ چلا کہ باوضو رہنا اور جب بھی وضو بنایا جائے اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لینا، یہ بھی جنت میں جانے والا ایک راستہ ہے۔ ہم آئے ہی ہیں اس دنیا میں جنت کمانے کے لیے، ورنہ جو عمل کر کے نہیں مرتا وہ گولیوں سے مر جاتا ہے۔ دیکھ لو کل پھر مرڈر ہوا رات میں 3 بجے، 20 سال سے سب سے زیادہ تقریریں میری قتل پر وہی معظم پور، ہاڑو چک اور نارائن پور والے علاقے میں ہوتی ہے، قتل پر۔ کیا فرق پڑا ہے؟ آپ ایمانداری کے ساتھ بتا دیجئے، تقریروں کا کوئی اثر ہو رہا ہے؟ جلسہ چاہیے مولانا جرجیت صاحب کا، کوئی اور مولانا نہیں چلے گا، جرجیت صاحب ہر حال میں چاہیے۔ اور جرجیت صاحب کی 20 سال کی تقریروں کا اثر دیکھو، نہ قتل بند ہو رہا ہے، نہ جرائم بند ہو رہے ہیں، نہ کیرم بورڈ بند ہو رہا ہے، نہ گالی گلوچ، نہ شراب نوشی، نہ سود، نہ بیاز، کوئی کمی اس میں نہیں آ رہی ہے۔ یہ صورتحال پیدا ہے۔ ہم اور آپ سب اس دنیا میں، اسی لیے میں نے کہا کل کا بھروسہ نہیں۔ بتائیے 16 سال کا لڑکا، 19 سال کا آدمی
ابھی اس بیچارے نے زندگی میں دیکھا کیا تھا؟ میں نہیں جانتا ہوں کہ وہ اچھا تھا یا برا. اچھے اور برے کا فیصلہ تو میرے بھائیوں صرف اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. اور یاد کرو اس جنگ کو جس میں ایک کافر کئی مسلمان صحابہ کو قتل کر چکا ہے، اور جب ایک صحابی اس کے پاس پہنچ گئے اور اس کو مارنے کے لیے تلوار اٹھائی، کیونکہ وہ کئی لوگوں کو مار چکا تھا. جب صحابی نے اس کے پیٹ میں تلوار مارنا چاہی، موقع اچھا تھا، تو اس نے فوراً تلوار پھینک دی اور کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. دیکھو میں نے تلوار پھینک دی، کلمہ پڑھ لیا، اب مجھے مت مارو، میں مسلمان ہوں، میں صحابی، میں اسلام لا چکا ہوں. اس صحابی نے تلوار روک لی اور روکنے کے بعد کچھ سوچنے لگا. وہ سوچا اور سوچنے کے بعد اٹھا کر تلوار مار ہی دی اور اس کو مار ڈالا. جنگ ختم ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہ اللہ کے رسول اس نے کئی لوگوں کو مارا، جب مارتے مارتے ہمارے قریب آیا اور میں نے تلوار اس کے اوپر اٹھائی تو اس نے فوراً کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ و رسولہ. اس نے تلوار پھینک دی تھی، کہنے لگا کہ میں اسلام لے آیا، مجھے مت مارو، میں نے روک لیا تلوار. لیکن اس کے بعد پھر میں نے تلوار مار دی، کیونکہ میں نے جان لیا تھا کہ وہ موت کے ڈر سے کہہ رہا ہے. اس نے دیکھ لیا کہ تلوار میرے ہاتھ میں، وہ موت سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما قتلت لما قتلہ، تم نے اس کو لما قتلتہ، تم نے اس کو قتل کیوں کیا؟ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو تم نے اس کو قتل کیوں کیا؟ اس صحابی نے جواب دیا اے اللہ کے نبی، وہ موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا تھا. اس نے جب دیکھ لیا کہ میرے ہاتھ میں تلوار ہے اور یہ آدمی مجھے بالکل مارنے کے در پہ ہے، تب اس نے موت سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھ لیا، اس لیے میں نے اس کو مار دیا. فرمایا اشققت قلبہ، اس نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا یا اللہ کے ڈر سے کلمہ پڑھا؟ یہ تجھے کیسے پتا چلا؟ کیا تو نے اس کے دل کو چیر کر دیکھ لیا تھا؟ کیا تو اس کے دل میں گھسا ہوا تھا؟ تجھے کیسے پتا چلا کہ اس نے موت کے ڈر سے پڑھا ہے یا اللہ کے ڈر سے؟ کل قیامت کے دن تو اس کلمے کو کیا جواب دے گا؟ کل قیامت کے دن یہ کلمہ جب آئے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب اس کی زبان سے یہ کلمہ نکلتے ہوئے آئے گا تو اس کلمے کو کل کیا جواب دے گا؟ قیامت کے دن تو اس کلمے کو کیا جواب دے گا؟ اس کلمے کی گردن کا ہاتھ تیرے گریبان پر ہوگا، تو اس کلمے کو کل قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ میرے بھائیوں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی کلمہ گو مسلمان کو مارنا، کسی مسلمان کو قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے. اس قیامت کے دن جس آدمی کو قتل کیا گیا ہے، مقتول جس کو قتل کیا گیا ہے، قیامت کے دن اپنے قاتل کو ڈھونڈے گا، ادھر ادھر پورے میدان محشر میں ڈھونڈتا پھرے گا. جب قاتل اس کو نظر آ جائے گا تو یہ اس کے سر کے بال پکڑ کر اس کو کھینچتے ہوئے لائے گا اور سیدھے لا کر اللہ رب العالمین کے سامنے لا کر کھڑا کر دے گا. اللہ پوچھے گا میرے بندے یہ کیا ہے؟ وہ کہے گا اے اللہ یہ میرا، اس کو میں کھینچ کر تیرے دربار میں لایا ہوں. اے میرے پروردگار، اے اللہ سل ھذا لما قتلنی، آج تو اس سے سوال کر کے اس نے دنیا میں مجھے کیوں مارا تھا؟ آج اس سے تو سوال کر اس نے دنیا میں مجھے کیوں قتل کیا تھا؟ آج اس سے تو پوچھ اس نے دنیا میں مجھے کیوں قتل کیا تھا؟ مجھے قتل کرنے کے بعد میری بیوی کو بیوہ کیا تھا، میرے بچوں کو یتیم کیا تھا. اس سے پوچھ کہ میری بیوی کا کیا قصور تھا جو تو نے اس کو بیوہ کر دیا؟ اس سے پوچھ کہ میرے بچوں کا کیا قصور تھا کہ تو نے اس کو یتیم کر دیا؟ اس سے پوچھ کہ میری باپ کا، میری ماں کا کیا قصور تھا کہ تو نے اس سے ان کی اولاد چھین لی؟ وہ روتے رہے. پوچھ اس سے اے اللہ یہ میرے سوال کا جواب نہیں دے گا، آج تیرے سوال کا جواب دے گا. سل ھذا لما قتلنی، اس سے پوچھ کہ اس نے دنیا میں مجھے کیوں مارا تھا، اس نے دنیا میں مجھے کیوں قتل کیا تھا. اس حدیث کے ہوتے ہوئے کتنا بڑا دل اور کتنا بڑا کلیجہ ہے قاتلوں کا، یہ سوچ کر کہ ایک دن ان کو بھی مرنا ہے، یہ سوچ کر ان کے دل کیوں نہیں کانپ جاتے؟ ایسے نہیں مرے گا تو آدمی ایسے مرے گا، مرنا ہے.
ہاں یہی وہ عمل ہے جس نے تمہیں جنت کے قریب کر دیا ہے، باوضو رہنا۔ اور جب بھی وضو ٹوٹتا، اور یاد رکھیے گا وضو انہی چیزوں سے ٹوٹتا ہے جن چیزوں کو اللہ کے رسول نے بیان کر دیا ہے۔ ما اخرج من السبیلین، پیشاب اور پائخانے کے راستے سے کسی بھی چیز کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پیشاب کرنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیٹرین کرنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہوا کے خارج ہو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے گہری نیند سو جانے سے، سو کر اٹھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے قے آ جائے، الٹی آ جائے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کی ناک نکسیر پھوٹ جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا، اگرچہ وہ گناہ ہی کیوں نہ ہو۔ مثلا کوئی پوچھتا ہے کہ مولانا صاحب میں وضو بنا کے آیا لیکن نماز کھڑی ہونے میں تھوڑا ٹائم ہے، اگر وضو کی حالت میں بیڑی پی لوں تو وضو ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو سن لو، بیڑی پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، سگریٹ پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن بیڑی اور سگریٹ کے پینے کا گناہ آپ کو پڑے گا۔ اور بات کھل کر کہہ دوں، شراب پینے سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، شراب پینے کے بعد نشہ اتنا آیا کہ آپ کو ہوش ہی نہیں ہے، تب آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اب آپ کو ہوش نہیں ہے۔ وضو آپ کا تب ٹوٹے گا، لیکن شراب پینے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن شراب پینے کا گناہ پڑے گا۔ اس سے بھی زیادہ کھل کے کہہ دوں، ماں بہن کی گالیاں جو لوگ دے دیتے ہیں وضو کی حالت میں، گالی دینے سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ شریعت نے وضو ٹوٹنے کی جو شرائط بتائی ہیں ان میں گالی دینا شامل نہیں ہے۔ گالی دینے سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن گالی دینے کا گناہ پڑے گا۔ ہاں، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ ساری کوئی بھی چیز کھائیے، کسی بھی چیز کے کھانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ حدیث ہے۔ کیوں ٹوٹ جائے گا مصلحت نہیں معلوم ہے، لیکن بعض علماء نے لکھا ہے، شارحین حدیث نے لکھا ہے، چونکہ اونٹ بہت گرم ہوتا ہے اور گرم چیز کھانے کے بعد اس کی گرمی کو ختم کرنے کے لیے پانی کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے وضو بتایا ہے۔ لیکن یہ مصلحت ایسے ہی لوگوں نے بتا دی ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ جہاں تک میرا اپنا علمی ناقص علم کا تقاضا ہے، میں کہہ سکتا ہوں کہ وضو کے ٹوٹنے کی شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ اونٹوں کے اوپر جنات کا سایہ زیادہ ہوتا ہے۔ اونٹ کے اوپر اکثر جنات کا سایہ زیادہ ہوتا ہے، اور جنات آگ سے پیدا ہوتے ہیں، اس لیے آگ کو بجھانے کے لیے پانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے اونٹ کو کھا کر، اس کا گوشت کھا کر کہیں اونٹ کے اوپر جو سوار جنات اس کا اثر آپ کے اوپر نہ آ جائے، اس لیے اس جنات کے اثر کو ختم کرنے کے لیے وضو کی ضرورت ہے۔ وضو بنا لیں گے تو اثر ختم ہو جائے گا، شاید اس لیے وضو بتایا ہو، لیکن وجہ کچھ بھی ہو، سچ یہ ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہمیں وضو بنانا ہے اونٹ کا گوشت کھا کر۔ مثلا ہم باوضو ہیں، کسی نے اونٹ کا گوشت دے دیا، ہم نے کھا لیا، اب ہمارا وضو نہیں رہا، اب ہمیں نماز پڑھنا ہے تو وضو بنانا پڑے گا۔ مصلحت کچھ بھی ہو، ہمیں یہ حکم ماننا ہے، کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو یہ ہے، مرغی کھائیے، بکری کھائیے، گائے کھائیے، بھینس کھائیے، جتنے حلال جانور کھائیے، باوضو ہیں، آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اونٹ کا گوشت کھائیں گے اس کے بعد وضو آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ اور چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹے گا، گالی آپ دے رہے ہیں، نہیں ٹوٹے گا وضو، لیکن ہاں گالی دینے کا گناہ پڑے گا۔ اب سوال یہ کہ ہم نے کسی کو گالی دی، تیری ماں کا، تیری، اب گالی دینے کے بعد وضو ہے ہی، اب ہم نماز پڑھنے جائیں، ہاں جا سکتے ہو۔ مولانا صاحب گالی دی تو اب کیا کرو گے؟ گالی دی تو دوبارہ وضو بناؤ گے؟ گالی دینے سے وضو تھوڑی ٹوٹا، وہ تو گناہ تیرا لکھ گیا ہے، بائیں ہاتھ کے کاندھے پر جو فرشتہ ہے اس نے لکھ لیا تیرا گناہ۔ اب تم جاؤ اللہ اکبر کہو، نماز پڑھو، اب اس میں دعا تو آئے گی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، بھائی سبحانک اللہم پڑھو گے تو اس میں پڑھو گے نا، ولا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہم باعد پڑھو گے تب بھی اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس۔
یہ پوری دعا پڑھو گے، اس کے بعد پڑھو گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں آپ نے گالی دی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے بعد آپ نے اس اثر کو ختم کر دیا، لیکن گالی دینے کا گناہ آپ کو پڑے گا. تو میرے بھائیو اس بات کو یاد رکھیے گا، مسئلے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے، ان کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. ہر حرام چیز ناپاک نہیں ہوتی ہے، مسئلہ یاد رکھیے گا. ہر حرام چیز ناپاک نہیں ہوتی ہے. مثلا ہم نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، اچانک کوئی آدمی شراب پی رہا اور شراب کی بوتل سے شراب گری اور میرے کپڑوں پہ گر گئی. اب شراب ہمارے کپڑوں پہ لگی ہوئی ہے، کیا اس شراب سے ہمارا کپڑا ناپاک ہو جائے گا؟ کیا ہم دھوئیں گے اس کے بعد جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے؟ تو مسئلہ یاد رکھیے میرے بھائیو، شراب حرام تو ہے لیکن ناپاک نہیں ہے. اور ناپاک نہ ہو، صرف حرام ہے، صرف حرام ہے، یعنی اس کو آپ پی نہیں سکتے، اس کا پینا حرام ہے، لیکن کپڑے پہ اگر آپ کی گر گئی ہے اور نماز کی جماعت کھڑی ہے تو آپ اسی کپڑے میں نماز پڑھ لیجیے، آپ کی نماز ہو جائے گی. اسی طریقے سے آپ نے کسی جانور کو ذبح کیا، بکرے کو یا گائے کو، اور چھری چلاتے وقت خون کی چھینٹیں آپ کے کپڑے پہ آ گئیں، خون حرام تو ہے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم، اللہ نے خود کہا تمہارے اوپر مردار حرام ہے، تمہارے اوپر خون حرام ہے، تمہارے اوپر لحم الخنزیر، سور کا گوشت حرام ہے. کہا ہے، سن لیجئے، خون حرام تو ہے، آپ خون پی نہیں سکتے ہیں. خون جب آپ نکالیں گے تو جم جائے گا، جمع ہوا خون آپ چاقو سے کاٹ کر آگ میں بھون کر کھا نہیں سکتے ہو. مہاراشٹر میں کوکن میں بہت سے لوگ کھاتے ہیں، بھینس کاٹی، کوئی بھی کتا کاٹا، کچھ بھی کاٹا تو بلڈ جو نکلا اس کو ایک پلیٹ میں جمع کیا، اس کو جمایا، چاقو سے کاٹا اور پنیر کی طرح ہو جاتا ہے، وہ چاقو میں لگایا، آگ میں بھونا اور کھا رہے ہیں اس کو. تو خون کھانا اور خون پینا حرام ہے لیکن ناپاک نہیں ہے. ناپاک کی دلیل چاہیے، ناپاک نہیں ہے. ہر حرام چیز ناپاک نہیں ہوتی ہے. کپڑے پہ گر جائے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ کی نماز ہو جائے گی. بہت سی چیزیں پاک ہوتی ہیں لیکن گندگی میں شامل ہیں. گندگی میں شامل ہے ناک. ناک کیا ہے؟ کوئی آدمی ناک چاٹ لے گا؟ نہیں، لیکن پاک ہے. اگر نماز کی حالت میں ہم چھینکے ہوں اور پوری بھر گئی ناک، تب آپ کیا کریں گے؟ آپ کے پاکٹ میں رومال ہو، نکالیے، پوچھئے، رومال جیب میں رکھ دیجئے. وہی رومال ہے، ناک اس میں بھر لی ہے، اور اسی رومال کو آپ نے جیب میں بھر لیا، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. رومال نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے؟ کرتا اٹھائیے، کرتے میں پوچھ لیجئے، کیونکہ آپ کے ناک پہ لگی ہوئی ہے. کیا کریں گے آپ؟ کرتا اٹھائیے، پوچھ لیجئے، اور آپ اسی میں نماز پڑھیں گے. تو ناک گندی تو ہے لیکن ناپاک نہیں ہے. تھوک، تھوک زمین پر، ہمارے منہ میں تھوک ہے، پی گئے، کھا گئے. ہر آدمی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، اپنا تھوک آدمی نگل جاتا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اپنا ہی تھوک اگر زمین پر تھوک دے اس کے بعد کہو چاٹو تو نہیں چاٹے گا. ہم کھانسے، بلگم آ گیا، اب بلگم کیا کرے؟ رومال نہیں ہے، دامن میں پوچھ لیا، نماز پڑھ رہے ہیں. یہ گندا تو ہے لیکن ناپاک نہیں ہے. یاد رکھیے، ہر حرام چیز ناپاک نہیں ہوتی ہے. کتا حرام بھی ہے اور ناپاک بھی ہے. دیکھ رہے ہیں، کتا حرام بھی ہے اور ناپاک بھی ہے. آپ کتا کاٹ کر نہیں کھا سکتے ہیں کیونکہ وہ حرام ہے اور ناپاک بھی ہے. اگر کتا ہمارے برتن میں منہ ڈال دے تو اس برتن کو 7 مرتبہ دھلنا پڑے گا. پہلی مرتبہ مٹی سے یا آخری بار مٹی سے. اب آج کل مٹی نہیں ہے، صابن سرف وغیرہ ہے، تو اس کو ایک بار سرف سے بھی دھلنا پڑے گا. 7 بار برتن کو دھلنا ہے، پہلی بار یا آخری بار سرف سے یا مٹی سے اس کو دھل لیجیے. دیکھیے، کتا ناپاک بھی ہے اور حرام بھی ہے، لیکن بلی حرام ہے لیکن ناپاک نہیں ہے. گوشت دونوں کا حرام ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، نہ آپ کتا کھا سکتے ہیں نہ آپ بلی کھا سکتے ہیں. لیکن ایک چیز حرام کے ساتھ ساتھ ناپاک بھی ہے، اور دوسری چیز حرام تو ہے لیکن ناپاک نہیں ہے. اللہ کے رسول نے بلی کو کاٹنا اور ذبح کر کے اس کا گوشت کھانا حرام بتایا ہے.
لیکن جب اللہ کے نبی وضو بناتے تھے تو بلی آپ کے پاس چلی آتی تھی. آپ جس لوٹے سے وضو بنا رہے ہیں پانی سے, بلی کی زبان نکلی, آپ اسی لوٹے کو ٹیڑھا کر دیتے تھے, بلی اسی لوٹے سے پانی پی لیا کرتی تھی. اور بلی کے جھوٹے پانی سے اللہ کے رسول وضو بنا لیا کرتے تھے, اور وضو بنا کر آپ مسجد میں نماز بھی پڑھنے جاتے تھے. کتا ناپاک اتنا کہ اس کے جھوٹے کو 7 بار دھلنا پڑ رہا ہے, اور بلی حرام کے ساتھ ساتھ ناپاک نہیں ہے, اتنی پاک کہ اس کا جھوٹا پانی اللہ کے رسول سے وضو بنا کے نماز بھی پڑھنے جا رہے ہیں. تو یاد رکھیے ہر حرام چیز ناپاک نہیں ہوتی ہے, لہذا حرام چیز کا کھانا حرام ہے, لیکن کپڑے میں اگر لگ جائے, اب وہ اسپرے ہوتا ہے, اسپرے پرفیوم ہوتا ہے نا, لوگ کہتے ہیں اس میں الکوہل ہے, الکوہل. ارے جب شراب ناپاک نہیں ہے تو الکوہل کیسے ناپاک ہو جائے گا؟ الکوہل پینا حرام ہے, الکوہل کھانا حرام ہے, الکوہل کی بوتل لا کر آپ پیئیں گے یہ حرام ہے, لیکن الکوہل اگر کپڑے میں لگ جائے, خوشبو ہے, پرفیوم میں ہے, مارا اسپرے, اور نماز پڑھنے جا سکتے ہیں؟ ہاں جا سکتے ہو, اس میں الکوہل ہے, بنا رہنے دو الکوہل. الکوہل تو فوراً اڑ جاتا ہے, جیسے ہی آپ نے مارا اسپرے, اسپرے کی خوشبو آپ کے اس پہ آئی اور الکوہل اڑ جاتا ہے. الکوہل رکتا نہیں ہے. ہومیوپیتھک میڈیسین میں الکوہل ڈالا جاتا ہے, اور جب الکوہل جب آپ ایسے پکڑیں گے اور پانی میں بوند ڈالیں گے, ہومیوپیتھک ڈراپس ڈالیں گے, لکوڈ ہومیوپیتھ, تو وہ الکوہل اڑتا جائے گا, الکوہل رکتا نہیں ہے. تو میرے بھائیوں, پرفیوم لگا کر بھی نماز پڑھنا جائز ہے, اگرچہ پرفیوم میں الکوہل کیوں نہ ہو, نماز پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ حرام تو ہو سکتا ہے لیکن ناپاک نہیں. اچھا.